اور آج ہم خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں اس کی پرستش کر کے. صبح کی عبادت میں ہم نے ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کی، لیکن اس سے پہلے کہ پیغام کو شروع کیا جائے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ 20 سال اگر آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہے، کوئی بھی کسی بھی بات کے لیے آپ کمیٹڈ ہیں، آپ نے کسی بھی کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، تو 20 سال کے بعد آپ وہ بن جائیں گے. 20 سال کے بعد جو بھی ڈریم آپ نے دیکھا ہے، کسی بھی بات کے لیے آپ کمیٹڈ تھے، تو 20 years are enough. 20 سال اس کے لیے کافی ہیں. تو آج کا جو میرا پیغام ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے ڈسکورنگ گاڈس ڈریمز. خدا کے خواب اپنی زندگی کے لیے دریافت کرنا. خدا کے خواب آپ کی زندگی کے لیے کیا ہے؟ کیا خواب آپ کے پاس ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی خواب ہے اپنے خاندان کے مالی حالات کے لیے، آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، کاروبار کے لیے، یا اور نئے مکان کے لیے، سمجھ لیں 20 years are enough. 20 سال کافی ہیں. وقف کر دیں اس خواب کے لیے جو آپ کے پاس ہے، تو آپ کا خواب بالکل 20 سال کے بعد اٹ ول کم ٹرو. پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن 20 سال کسی بھی بات کے لیے کمٹ کر دیں اپنے آپ کو، وہ آپ کے لیے ضرور ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں فیوچر کو نہیں جانتا، مجھے مستقبل کا پتہ نہیں، مستقبل کے اندر کیا ہونے والا ہے. آپ یہاں پر کھڑے ہیں، یو ڈونٹ نو واٹ از اہیڈ آف یو. آپ کے آگے کیا ہے، مستقبل میں کیا ہے. گڈ نیوز یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ گاڈ از ویٹنگ فار یو ان یور فیوچر. خدا آپ کے مستقبل میں آپ کا انتظار کر رہا ہے. وہ آپ کے مستقبل کو سنبھالے اور تھامے ہوئے ہے. وہ آپ کا ویٹ کر رہا ہے کہ جسٹ اسٹیپ ان، قدم بڑھاؤ، میں تمہارے مستقبل میں تمہارے سامنے کھڑا ہوا. ڈسکور یور ڈریم. آج ہم اپنے خواب کو دریافت کرنے کے بارے میں جاننے والے ہیں. کہتے ہیں کہ ٹرن یور ڈریمز انٹو پریئر. اپنے خواب کو دعا میں بدل دیں. جو بھی آپ کا خواب ہے، جو بھی آپ کا فیوچر کے بارے میں پلان ہے، اس کو خواب میں بدل دیں. آپ کہیں گے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے. ہاؤ کم؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے خواب کو دعا میں بدلوں، یا کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس خواب کو اچیو کروں گا؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، منی ول بی دیئر فار یور ڈریم اف یو پرے. اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کے لیے پیسہ بھی خدا مہیا کرے گا. اور آج جس شخص کے بارے میں آپ نے سنا ہے، جس شخص کی زندگی کے بارے میں پڑھا گیا، اس کا نام نہمیا ہے. کلام مقدس کے اندر یہ وہ شخص ہے جس کی کتاب کو، جس کے کریکٹر کو لوگ لیڈرشپ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہی واز پریٹی سکسیسفل گائے. بڑا کامیاب آدمی تھا یہ. لوگ اس کے کردار کو، اس کے کریکٹر کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ سمجھتے ہوئے کامیابی کی گارنٹی سمجھتے ہیں. تو نہمیا اس کو کہتے ہیں بلڈر تھا. یہ ہی واز بلڈر. وہ تعمیر کرنے والا تھا، وہ بنانے والا تھا. اس کا خواب، اس کا ڈریم دعا میں بدل چکا تھا. اور ڈریم اس کا کیا تھا بھی آپ نے سنا، لیکن اگر آپ شروع کے حصے کو پڑھیں تو لکھا کہ 20ویں برس کسلیوں کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا. نہمیا اسیری کے اندر ہے. قوم اسیر ہو کر پہلے بابل میں گئی، پھر وہ بابلیوں سے آگے بڑھتے بڑھتے مادیوں کے اسیری میں چلی گئی، فارسیوں کی اسیری میں چلی گئی، اور اب وہ عراق کے علاقے میں اسیر ہو کر وہاں پر ہے. اور کہتا ہے کہ میں نے سنا
میں نے پوچھا ان لوگوں سے جو یروشلم سے آئے تھے کہ ان لوگوں کا جو باقی رہ گئے یروشلم میں کیا حال ہے؟ تو کہتے مجھے بتایا گیا کہ لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں، شہر کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں، فصیل یروشلم کی ٹوٹی ہوئی ہے اور لوگ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نامیا کہتا جب میں نے یہ سنا تو میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے روزہ رکھا، میں نے ماتم کیا اور میں نے خدا سے دعا کی۔ میں نے خدا سے دعا کی فار واٹ؟ کس مقصد کے لیے نامیا خدا سے دعا کر رہا ہے؟ وہ شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ بلڈر ہے، تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ تو بائبل کہتی ہے کہ نامیا خدا کے حضور دعا کرتا رہا اور آپ جانتے ہیں کہ اس نے اپنے خواب کو دعا میں بدل دیا۔ کسریوں کے مہینے میں اس نے دعا کی، نسان کے مہینے میں وہ بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ 4 مہینے اپنے پرپس کے لیے، اپنے مشن کے لیے وہ خدا سے دعا کرتا رہا، اپنے خواب کے لیے وہ خدا سے دعا کرتا رہا اور پھر وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج صبح اپنے خواب کو دریافت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اپنے خواب کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے کمٹ کرنے کے لیے، وہ یہ ہے prepare your heart for God's dream۔ اپنے دل کو خدا کے خواب کے لیے جو اس نے آپ کے دل میں ڈالا ہے تیار کریں، اپنے دل کو اس خواب کے لیے تیار کریں جو خدا نے آپ کی زندگی میں آپ کے دل میں ڈالا ہے۔ so many people، بہت سارے لوگ وہ اپنے خواب سجائے بیٹھے ہیں لیکن وہ ڈریمز نائٹ میئرز بن جاتے ہیں، وہ خواب ڈرونے خواب بن جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ خواہش کرتے ہیں لیکن وہ وشفل ڈیزائرز ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ایسی خواہشات ہیں جن کی کوئی تکمیل نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں we don't get what we wish for, we get what we work for۔ ہمیں وہ ملتا ہے جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں ملتا جس کے لیے ہم صرف خواہش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ رات کو دنیا فتح کر کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ رات کو کلا فتح کر کے سوتے ہیں، صبح پتہ چلتا ہے کہ وہی چارپائی اور وہی وہ ہے جو پہلے تھے۔ nothing changed، کچھ بھی نہیں بدلا۔ تیار کریں اپنے آپ کو خواب کے لیے۔ اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ خواب دیکھنا آسان ہے، خوابوں کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ کسی نے کہا کہ ڈریمز آر پریشیس، ڈریمز آر ایکسپینسو، خواب بڑے مہنگے ہوتے ہیں۔ دیکھنا آسان ہے، ان کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ تیار لوگ، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ تیار لوگ برکتوں کے وارث ہوئے ہیں، تیار لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ کسی شخص نے کہا کہ میں تیاری کروں گا اور لائن میں کھڑا رہوں گا، nobody knows کب میرا نمبر آ جائے، کیا پتا کب میری باری آ جائے، اور میں اگر تیار نہ ہوا تو میں کیسے اپنی برکت کو لوں گا۔ خدا کبھی بھی ایسے لوگوں کو برکت نہیں دیتا جو تیار نہیں ہے۔ خدا اپنی برکتوں کو ویسٹ نہیں کرتا، خدا اپنی برکتوں کو بالکل ضائع نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ تیار نہیں ہیں، آپ اپنے خواب کے لیے تیار نہیں، اپنے خواب کے لیے سیریس نہیں، اپنے خواب کے لیے کمیٹڈ نہیں ہے، تو خدا کبھی بھی آپ کے خواب کو پورا نہیں کرنے جا رہا۔ آپ اپنے خاندان کے جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ 20 سال کے بعد میرا خاندان اس مقام پر ہوگا، 20 سال کے بعد میرے بچوں کی تعلیم اس لیول پر ہوگی، 20 سال کے بعد میرا کاروبار اس جگہ پر ہوگا، 20 سال کے بعد میرا گھر ایسا ہوگا۔ These are the most important things in our life۔ یہ ہماری زندگی میں بڑی اہم چیزیں۔ لیکن آج اس وقت اپنے آپ کو اپنے خواب کے لیے جو خدا نے آپ کے دل میں ڈالا ہے تیار کریں۔ میں 4 مہینے تک اپنے خواب کے لیے دعا کرتا رہا، اور بائبل کہتی ہے، نامیا کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، نامیا کہتے کہ میں جب بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا میرا چہرہ اداس تھا، اور اس سے پہلے کبھی میں اداس نہیں ہوا تھا۔ بادشاہ نے مجھ سے پوچھا کیا نامیا تیرا چہرہ اداس کیوں ہے جبکہ تو بیمار بھی نہیں ہے؟ یہ دل کے غم کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے صبح پیغام کے دوران بتایا کہ جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہ آپ کے چہرے سے عیاں ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے خواب کے لیے سیریس ہیں، آپ کے دل کے اندر تکلیف ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے چہرے سے عیاں نہ ہو؟ اگین
میں اپنی بیوی کو کوٹ کروں گا فلورس کہتی تھی اب سٹمک خراب ہوتا ہے تو چہرہ خراب ہو جاتا ہے، جب معدہ خراب ہوتا ہے تو چہرے پر اثرات نظر آتے ہیں۔ نہمیا بیمار نہیں ہے، نہمیا اداس نہیں ہے، اس کے دل کے اندر تکلیف ہے، وہ اپنی بیماری کی، وہ اپنی کسی بیماری کی وجہ سے اداس نہیں ہے، اس کے دل میں اس کے خواب کا درد ہے اور اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے۔ چہرے بہت کچھ بتاتے ہیں، چہرے بہت کچھ عیاں کرتے ہیں۔ I have this gift، میرے پاس یہ ہے نعمت کہ میں کافی چہرے پڑھ لیتا ہوں، موسٹ آف دا ٹائم، ہمیشہ نہیں لیکن کافی دفعہ۔ تو بادشاہ کہتے کہ نہمیا تیرا چہرہ اداس کیوں ہے جبکہ تو بیمار بھی نہیں ہے؟ نہمیا کی بیماری اس کا خواب ہے، نہمیا کی تکلیف اس کا خواب ہے، وہ اپنے خواب کے لیے دعا کر چکا ہے، ریڈی ہو چکا ہے۔ تو لکھا ہے تب میں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ جیتا رہے، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہوگا جبکہ وہ ملک، وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے اور پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے اداس چہرہ لے کر جانا ڈیتھ سینٹینس تھا، سزائے موت تھی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ نہمیا کپ بیرر تھا، ساقی تھا، یہ بادشاہ کے اس سے پہلے کہ بادشاہ شراب پیے نہمیا چیک کرتا تھا کہ شراب کے اندر زہر تو نہیں ہے۔ نہمیا کی ڈیوٹی بڑی اہم تھی، موسٹ امپورٹنٹ پرسن، کیونکہ بادشاہ کی زندگی نہمیا کے ہاتھ میں تھی۔ بادشاہ نے کہا کیا تیرا خواب ہے، کیا تیری پرابلم ہے، کیا تیری تکلیف ہے؟ تو نہمیا کہتا ہے میں نے بادشاہ سے کہا وہ شہر جہاں پر میرے باپ دادا کی قبریں ہیں ویران پڑا ہے۔ 4 مہینے دعا کی۔ پہلی چیز اپنے آپ کو اپنے خواب کے لیے تیار کریں۔ اگر آپ تیار نہیں ہیں تو 20 سال کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا۔ کسی نے خواب دیکھا اپنے خاندان کے لیے، کسی کی ویژن تھی کہ میرا خاندان اس انحلال سے باہر نکلے گا اور ایسا ہوا۔ امریکی ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ کہتا تھا کہ میرا ڈریم ہے کہ امریکہ کے ہر گھر کے باہر ایک کار کھڑی ہو، اور آج امریکہ کے ایک گھر کے باہر 5-5 7-7 کاریں کھڑی ہوتی ہیں۔ ڈریمز آپ کو بناتے ہیں، خواب آپ کو بناتے ہیں۔ nothing can change your life اگر آپ کے پاس خواب نہیں ہے تو۔ سنیں نہمیا خواب کے لیے تیار ہے۔ دوسرے بات کی 12ویں آیت میں لکھا پھر میں رات کو اٹھا میں بھی اور میرے ساتھ چند آدمی، پر جو کچھ یروشلم کے لیے کرنے کو میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے کسی کو نہ بتایا۔ نہمیا اپنے خواب کے لیے بالکل ریڈی بیٹھا ہوا ہے، اور جب آپ تیار ہوتے ہیں خدا مہیا بھی کرتا ہے۔ سارے وسائل آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہمیا کو آپ کو اس کی دعا کو 4 مہینے کی دعا کو سنا، اور نہمیا جب بادشاہ سے کہتا ہے کہ وہ شہر وہ ملک جہاں پر میرے باپ دادا کی قبریں ہیں ویران پڑا ہے، تو لکھا ہے کہ بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی۔ پھر میں نے بادشاہ سے کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہو تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں۔ تب بادشاہ نے، ملکہ بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مجھ سے کہا تیرا سفر کتنی مدت کا ہوگا، تو کب لوٹے گا؟ غرض بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے، اور میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتایا۔ اور اگلا حصہ سارا پڑھے تو لکھا ہے پھر میں نے بادشاہ سے یہ بھی عرض کی کہ بادشاہ دریا پار کے حاکموں کو پروانے عنایت کر کہ وہ مجھے یہودا تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دے، اور سون مجھے لکڑیاں دے، اور یہ کرے وہ کرے۔ تو اگلے حصے میں پڑھے لکھا ہے کہ چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا بادشاہ نے میری عرض قبول کی۔ اپنے خواب کو دعا میں بدل دیں، اپنے خواب کو اکیلے ہینڈل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کا خواب تب تک خواب تعبیر میں تبدیل نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے خواب کو دعا میں نہیں بدلیں گے۔ نہمیا نے دعا کی ہے، کہتے میں نے خدا سے عرض کی، میں نے خدا سے دعا کی اور خدا نے میری سنی ہے۔ بادشاہ ریڈی ہے، وسائل اویلیبل ہیں، اس کے پاس دستیاب ہیں وسائل،
اسے وسائل کی کمی نہیں ہے. اپنے خواب کو دعا میں بدلیں. آج صبح یا دوپہر آپ اپنی زندگی میں فیصلہ کریں. آپ نے اپنے خواب کو دعا کا رنگ دینا ہے. دعا آپ کے خواب کو حقیقت میں بدلے گی. اور دوسری بات جو میں خواب کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے prepare your heart for God's plan. اپنے آپ کو اس خواب کے لیے تیار کریں جو خدا نے آپ کے دل میں رکھا ہے, اور اپنے آپ کو اس منصوبے کے لیے تیار کریں جو خدا کا آپ کے بارے میں ہے. میں نے ایک بار کہا کہ بہت سارے لوگ اپنی جاب پر بہت محنت کرتے ہیں, پلاننگ پر محنت نہیں کرتے. پلانڈ لوگ, ویل پلانڈ لوگ جو بہتر پلانر ہوتے ہیں وہ زیادہ سروائیور اچھے ہوتے ہیں, وہ زیادہ بہتر طور پر سروائیو کرتے ہیں. ضرور زندگی میں محنت کریں, بٹ وداؤٹ پلاننگ آپ کی محنت بیکار جائے گی. پلان کریں منصوبے کے لیے جو خدا نے آپ کے دل میں رکھا ہے. میں نے صبح یہ پریکٹس کروائی, ابھی بھی میں آپ کو کروانا چاہ رہا ہوں. لیٹس اسٹارٹ. چند سیکنڈز کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں. چند سیکنڈز کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں, اور میں یہ مشق آپ کو دینے لگا ہوں. جسٹ امیجن, تصور کریں کہ 20 سال کے بعد آپ اپنے خاندان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. امیجن کریں, تصور کریں 20 سال کے بعد آپ اپنے بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. 20 سال کے بعد آپ اپنا گھر کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. 20 سال کے بعد آپ خدا کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. 20 سال کے بعد آپ اپنے مالی حالات کو کیسے دیکھتے ہیں. شکریہ, اٹس انف ٹائم, کافی ٹائم ہے. آپ نے دیکھ لیا, تصور کیا آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو آج معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا 20 سال کے بعد یا آنے والے چند سالوں کے بعد. جو آپ کو معلوم ہے وہ ضرور کریں. اسٹارٹ پریئنگ, دعا کرنا شروع کریں. آج اپنے خواب کے لیے اور اس منصوبے کے لیے دعا شروع کر دیں جو خدا نے آپ کے دل میں ڈالا ہے. کہاں پر دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو, آج دعا کرنا شروع کر دیں. نامیا کو نہیں پتا 4 مہینے کے بعد کیا ہوگا. He doesn't know anything. اسے کسی بات کا علم نہیں ہے, لیکن 4 مہینے کے بعد اس نے جو امیجن کیا تھا, جو تصور کیا تھا, جو اس نے سوچا تھا وہ ہو چکا ہے. اس کا خواب حقیقت میں بدل چکا ہے. میں آپ کو 20 سال لمبا ٹائم دے رہا ہوں, لیکن 20 سال زیادہ عرصہ نہیں ہے اپنے خاندان کے ٹری کو بدلنے کا, درخت کو بدلنے کا, پودے کو بدلنے کا. 20 سال از ناٹ بیڈ. یہ بڑا برا ٹائم ہے. 20 سال ایسے گزرتے ہیں پتہ نہیں چلتا. 20 سال ہو گئے مجھے پادری بنے ہوئے, ابھی لگتا ہے کل کی بات ہے. 20 سال کوئی زیادہ وقت نہیں ہے. جو آپ نے امیجن کیا ہے, تصور کیا اپنے خاندان کے لیے, اس کے لیے آج سے دعا کرنا شروع کریں. میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی کلیسیا, اگاپے چرچ کی کلیسیا, میری یہ ڈیزائر ہے, میری یہ خواہش ہے کہ خدا آپ کے خوابوں کو پورا کرے. خدا آپ کے خاندانوں کے اندر برکت لے کر آئے. خدا آپ کے خاندانوں کو سرفراز کرے. خدا آپ کے خوابوں کو پورا کرے. اس لیے دعا, اپنے خواب کو دعا میں بدل دیں, اپنی پلاننگ کو دعا میں بدل دیں. نہمیا نے کہا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یروشلم میں رہ گئے. پتا چلا ذلت, مصیبت, رسوائی, دکھ, غربت. رونے لگ گیا, درد ہے اس کے دل میں. I will never ever be like Nehemiah. میں نہمیا کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ I have pain for you. میرے دل کے اندر یہ تکلیف ہے کہ آپ جیسے آج ہیں ویسے 20 سال کے بعد نہ ہوں. آج کے حساب سے آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں. اگلا سال بہتر ہوگا, مستقبل شاندار ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو آپ آج ہیں کل بھی آپ ایسے ہی ہوں. کل چیزیں بدل جاتی ہیں. آج اگر چیزیں صحیح نہیں ہیں کل ٹھیک ہوں گی. تصور کریں, امیجن کریں اور اپنے خوابوں کو دعا میں بدل دیں. 7ویں باب کی 5ویں آیت پڑھے تو یہاں پر نہمیا خدا کا بندہ خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے, خدا سے دعا کر رہا ہے. 7ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, نہمیا لکھا ہے کہ اور شہر تو وسیع اور بڑا تھا پر اس میں لوگ کم تھے
اور غائب بنے نہ تھے، اور میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ امیروں اور سرداروں اور لوگوں کو اکٹھا کروں تاکہ نسب نامہ کے مطابق ان کا شمار کیا جائے۔ اور مجھے ان لوگوں کا نسب نامہ ملا جو پہلے آئے تھے، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا، لکھا کہ خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ لسن، بڑی اہم بات، ملینز آف ڈالرز قیمتی چیز میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پریئرفل ہارٹ از اے فرٹائل گراؤنڈ فار ڈیوائن آئیڈیاز۔ دعا گو دل زرخیز زمین کی طرح ہے جو خدا کے خیالات آپ کے ذہن میں لے کر آتی ہے۔ دعا گو دل فرٹائل لائن کی طرح ہے۔ ہم نے فرٹائل پڑھا تھا، امریکن فرٹل اس کو پڑھتے ہیں، وہ فرٹائل نہیں پڑھتے۔ تو دعا گو دل زرخیز زمین کی طرح ہے جو اچھے خدائی آئیڈیاز، خدائی نظریات، خدائی منصوبے آپ کے ذہن میں لے کر آتا ہے۔ میں نے صبح ٹیسٹی منی دی، جب میں کوریا میں تھا 4 بجے میں اٹھتا تھا، اور 4 بجے اٹھ کر میں خدا کے حضور دعا کرتا تھا۔ I have experienced this، میں نے تجربہ کیا اس کا۔ جب میں صبح سویرے اٹھ کر دعا کرتا 4 بجے، فلو آف آئیڈیاز کا، خیالات کا بہاؤ میرے ذہن سے جاری ہوتا تھا۔ Not every idea can bless you، لیکن ایک ہی آئیڈیا، ایک ہی خیال آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ایک ہی خیال آپ کی زندگی کو، آپ کے خاندان کو بدل سکتا ہے۔ دعا گو دل زرخیز زمین کی طرح ہے جو خدا کے آئیڈیاز لے کر آتا ہے۔ خدا سے کہیں، خدا سے مانگے، گاڈ گیو می آئیڈیا، خداوند گیو می گائیڈنس، مجھے رہنمائی دے، مجھے خیال دے۔ کتنے ہیں جنہوں نے دعا کے اندر خیالات ملنے کا تجربہ کیا ہے؟ I did۔ آپ میں سے کتنوں نے کیا یہ تجربہ کہ جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کو خیالات، آئیڈیاز آتے ہیں؟ اگر نہیں کیا تو آج سے اس پیغام کے بعد اس مشق کو اپنی زندگی میں کرنا شروع کریں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، خدا کے خیالات انسانوں کے خیالات سے بڑے بہتر ہیں۔ خدا کے منصوبے آپ کی زندگی کو بدل دیں گے۔ پریئرفل ہارٹ فرٹائل لائن کی طرح ہے، گراؤنڈ کی طرح ہے۔ آئیڈیاز اور آئیڈیاز۔ میرے استاد، جو کہ میں نے لیڈرشپ پڑھی ہے، میرے استاد کہتے ہیں کہ آئیڈیاز، منی فلوز ود آئیڈیا، پیسہ آئیڈیا کے ساتھ آتا ہے، محنت کرنے سے نہیں آتا۔ پیسہ آئیڈیا کے ساتھ آتا ہے۔ محنت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، محنت تو سب سے زیادہ وہ مزدور کرتا ہے جو بنیادیں کھود رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ساری زندگی مزدور رہتا ہے۔ آئیڈیا، ون آئیڈیا کین چینج یور لائف۔ خیال، خدا کے پاس جائیں، دعا کریں، خدا آپ کو خیال دے گا جو آپ کی زندگی کو بدلے گا۔ تیسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کوئی خواب اپنے خاندان کے لیے رکھتے ہیں، ڈسکور کرنا چاہتے ہیں اپنے خاندان کے لیے خواب، پہلے نمبر پر تیار ہو اپنے خواب کے لیے۔ دوسرے نمبر پر پلان کریں اپنے خواب کے لیے جو خدا نے آپ کے دل میں ڈالا ہے۔ تیسرے نمبر پر دن اور رات اپنے خواب کے لیے دعا کرو، دن اور رات، ڈیز اینڈ نائٹس۔ میں صبح کہہ رہا تھا کہ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے دعا کرتے رہتے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت جب بھی آپ سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کام پر ہیں، آپ کا خواب آپ کے ذہن کے اندر ہے۔ 24 آورز آپ اپنے خواب کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کو لگن لگی ہوئی ہے اپنے خواب کی، آپ نے اپنا ذہن تیار کیا ہوا اپنے خواب کے لیے، آپ نے منصوبہ بنایا ہے۔ پتہ کسی نے کہا خواب وہ نہیں جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں، خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ خواب آپ کو سونے نہیں دیں گے، خواب آپ کی توجہ ہر وقت ہولڈ کر کے رکھیں گے، پکڑ کے رکھیں گے۔ دن اور رات اپنے خواب کے لیے دعا کریں، دن اور رات اپنے خواب کے لیے سوچ و بچار کرتے رہے۔
और एक और बात अहम, नो मैटर क्या हालात चल रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हालात कभी भी एक जैसे नहीं होते। जैसे मैंने पहले कहा, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके हालात, आपके ख्वाब के रास्ते में रुकावट नहीं आने चाहिए। किसी ने भी अमीरी से ख्वाब शुरू नहीं किया, लोगों ने गुर्बत से शुरू किया और अमीर हुए हैं। ख्वाब अच्छे हालात में नहीं शुरू होते, ड्रीम्स अच्छे हालात में शुरू नहीं होते, वरना ड्रीम देखे नहीं जा सकते। ख्वाब बुरे हालात से शुरू होते हैं। बुरे हालात में जब लोग तड़प रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि समथिंग शुड बी बेटर इन माई लाइफ, कोई जिंदगी में बेहतर चीज होनी चाहिए। वो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपने खानदान को बदलना चाहते हैं, अपने बहन भाइयों को बदलना चाहते हैं, अपनी सेहत को बदलना चाहते हैं। फिर लोग ख्वाब देखते हैं, अच्छे हालात में नहीं, बुरे हालात में। सुने, नामिया ने जब ख्वाब देखा तो लिखा है कि मैंने लोगों से पूछा क्या हालात है, पता चला नहायत मुसीबत और जिल्लत है यरूशलेम के अंदर। फसील टूटी हुई है, उजाड़ शहर पड़ा है, वीरान पड़ा है शहर। वीरानगी के अंदर भी आपका ख्वाब जिंदा रहना चाहिए। हालात आपके ऊपर नीचे आते जाते रहेंगे, बट स्टिक विद योर ड्रीम, अपने ख्वाब के साथ जुड़े रहे, जो भी हालात हो। चौथी आयत में लिखा है, और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर क्या की, दुआ की। पांचवी और छठी आयत, और कहा खुदावंद आसमान के खुदा, खुदा अजीम, असीम और मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे नहायत मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद फजल को कायम रखता है। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू कान लगा और मेरी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदों की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर अपने बंदों बनी इस्राइल के लिए करता हूं। दिनों रात दुआएं ख्वाबों को पूरा करती हैं। कभी कभी दुआ करना ख्वाबों को पूरा नहीं करता है। दिन और रात कह के मैंने खुदा से दुआ की कि अपने बंदों की दुआ को सुन, जो रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इस्राइल के लिए करता हूं। रात और दिन दुआएं चेंज लेकर आती हैं, हालात बदलती हैं, जिंदगी बदलती हैं, खानदान के नाम को बदलती हैं। मैंने कहा कि आपकी दुआ आपके खानदान की स्टोरी को बदल देगी। यू विल नेवर, आप कभी तसव्वुर नहीं करेंगे, लोग कहेंगे कि इनका खानदान पहले ऐसा था, अब ऐसे है, और अपने मुंह में उंगली डालने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या हुआ? स्टोरी बदलने के लिए 20 साल बुरा आइडिया नहीं है। 20 साल से आपके खानदान का शजरा बदलने के लिए कोई बुरा आइडिया नहीं है। दे दें अपने आप को एक मकसद के लिए, ख्वाब के लिए, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे फाइनेंसेस है, चाहे जो भी है, मकान है, या आप अपनी जरूरत को बेहतर समझा। आपने तसव्वुर किया, मैंने आपको मौका दिया आंखें बंद करके इमेजिन करने का, आप अपने खानदान को कहां देख रहे हैं 20 साल के बाद। आज से उस ख्वाब को दुआ में बदल दें, स्टोरी तब्दील होगी, आपकी स्टोरी बदल जाएगी। आखिरी कोटेशन, प्रेयर इज द डिवाइन एनर्जी that brings the power of God into the plans He gives you. दुआ खुदाई ताकत है या तवानाई है जो आपके ख्वाबों को, जो खुदा देता है, उनके अंदर ताकत लाती है। दुआ आपके ख्वाबों को ताकतवर बनाती है, दुआ आपके प्लान्स को ताकतवर बनाती है। दुआ, दुआ और दुआ। याकूब 5वां बाब 16वीं आयत, खूबसूरत आयत, मशहूर आयत, याकूब 5वें बाब की 16वीं आयत। यहां पर लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए क्या करो, दुआ करो, ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। नामिया रास्तबाज था, उसकी दुआ के असर से बादशाह उसे रिसोर्सेज, वसाइल देने पर मजबूर है।
بادشاہ کہتا ہے کتنے دن کا سفر ہے, کتنا ٹائم لگے گا. اس نے کیلکولیشن کی, بادشاہ کے سامنے رکھا. خواب تھا, پلان تھا اور دعا تھی. لسن, خواب, منصوبہ اور دعا, they will go together, اکٹھے جائیں گے یہ, اور یہ آپ کے خاندان کو ایک نیا نام دیں گے. نہمیا کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. وہ بلڈر تھا, تعمیر کرنے والا تھا. 52 ڈیز کے اندر, 52 دنوں کے اندر شہر کی دیوار بنا دی گئی ہے. ایک اور بات صبح میں نے نہیں بتائی, وہ بھی میرے ذہن میں آئی ہے. خواب پورے ہونے میں رکاوٹیں آئیں گی, رکاوٹیں ہوں گی. آسان, میں نے کہا کہ خواب ایکسپینسو ہیں, مہنگے ہیں, آسان نہیں ہے, مہنگے ہیں خواب دیکھنے. یہ ہر بندہ, کیوں ہر بندے کا خواب کو پورا نہیں ہوتا؟ کیوں ہر بندہ جو وہ سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہر بندہ قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر بندہ اپنے خوابوں کی قیمت کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے سارے لوگوں کے خواب پورے نہیں ہوتے, چند ایک کے ہوتے ہیں. سنیں, نامیا کے خواب کی قیمت کیا تھی؟ سو جو لوگ دیوار بناتے تھے اور جو بوجھ اٹھاتے اور ڈھوتے تھے, ہر ایک اپنے ایک ہاتھ سے کام کرتا تھا, دوسرے ہاتھ میں ہتھیار لیے رہتا تھا, اور ماماروں میں سے ہر ایک آدمی اپنی تلوار اپنی کمر سے باندھے ہوئے کام کرتا تھا, اور جو نرسنگا پھونکتا تھا میرے پاس رہتا تھا. مخالفت تھی, مخالفت سے نہ ڈرے. اگر ڈریم خدا کی طرف سے ہے, اگر پلان کو آپ دعا میں بدل چکے ہیں, حفاظت کی ذمہ داری ہیون کی ہے, آسمان کی ہے, خدا کی ہے, وہ حفاظت کرے گا. نہمیا 52 دنوں میں اس نے تاریخ رقم کی ہے, لیکن دعا کے بلبوتے پر, دعا کی طاقت سے. Prayer is the divine energy that brings the power of God into the plans He gives you. آپ کے منصوبوں کے اندر جان, آپ کے منصوبوں کے اندر طاقت, خدا کی انرجی, یا وہ طاقت انرجی ہے جو طاقت لے کر آئے گی جو خدا دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, آج دوپہر آپ سوچیں, ذرا سوچ بچار کریں, کہاں پر آپ اپنے خاندان, میں نے صبح, مجھے شعر و شاعری نہیں آتی, میں نے صبح ایک شعر چھوٹا ہوا سنایا. یہ الگ بات ہے کہ تعمیر نہ ہو, ورنہ تاج محل تو ہر ذہن میں ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تعمیر نہ ہو, تاج محل تو ہر بندہ بنانا چاہتا ہے. تاج محل بن سکتے ہیں, تاج محل ہم نہیں بنانے. ہم اپنے خوابوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم ان کو دعا میں بدل دیں. خواب, منصوبہ اور دعا. وداؤٹ پریئر, گاڈس ڈیوائن انرجی جو ہے, خدا کی جو طاقت ہے, توانائی ہے, وہ آپ کے پاس نہیں ہوگی. آپ اکیلے تھک جائیں گے. خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ کو خدا کے ہاتھ کی ضرورت ہے. اس لیے آج یہاں سے محض خالی ہاتھ نہ جائیں. میرا کیا ہے, میں نے پریچ کیا, I did my job, میں نے اپنا کام پورا کیا, لیکن اگر آپ سن کر نہیں بدلتے تو یہ آپ کے لیے آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم کی بربادی ہوگی. لسن, ٹائم بہت قیمتی ہے. آپ نے اپنی زندگی دی ہے یہاں پر, کیونکہ ٹائم زندگی ہے. چونکہ جو ٹائم چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا, وہ آپ کی زندگی سے کٹ جاتا ہے. تو اگر آپ نے اتنی قیمتی چیز زندگی اپنی دی ہے, اتنے وقت میں 20-30 منٹ, 30-35 منٹ کے پیغام کے لیے خالی ہاتھ نہ جائیں, فیصلہ کر کے جائیں. نتھنگ از امپاسبل ود گاڈ. خدا کے ساتھ خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ کے لیے ہو سکتی ہے, میرے لیے ہو سکتی ہے, نہمیا کے لیے تھی, لیکن دعا خواب کو, جب اس نے خواب کو دعا میں بدلا ہے, سب کچھ بدل چکا ہے. 52 دنوں میں. نہمیا نبی نہیں ہے, لیکن خدا نے اس سے کام لیا ہے, خدا نے اس کو استعمال کیا ہے. وہ گورنر بنا یا ساقی تھا, لیکن خدا کا ہاتھ
जब उसके साथ था उसने कंट्रीब्यूट किया है, उसने तारीख रकम की है। सब अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं। और मैं चाहूंगा कि आप अभी, आपको मैं टाइम दे रहा हूं, वक्त दे रहा हूं, खुदा के साथ बात करें। अब अपने खानदान के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हालात के लिए कोई भी ख्वाब आप देख सकते हैं। खुदा से कहें, खुदावंद फॉर माय ड्रीम, मैं अपने ख्वाब को दरियाफ्त करना चाहता हूं, इसलिए मेरी मदद कर मेरे खुदा। ऐ खुदावंद, अगर आपके दिल में तकलीफ है, अगर आप हालात से तंग हैं, अगर आप इस सूरत हाल में जहां पर आप अभी हैं आप उससे खुश नहीं हैं, तो क्यों आप इसमें बैठे हुए हैं? जस्ट चेंज इट, तब्दील करें इसको। खुदा के साथ बात करके, खुदा के सामने झुककर। नामिया कहता, मैंने खुदा से दुआ की, उसने मेरी सुनी, बादशाह ने मेरी अर्ज मानी, उसने कबूल की, लेकिन मैंने पहले खुदा से दुआ की। आप अपने खानदान की ड्राइविंग सीट पर आए, अपने खानदान को रन करने की, आप अपने खानदान के लिए ख्वाब देख लें, आप अपने बच्चों के लिए ख्वाब देख लें। अगर नहीं देखेंगे, वही लोग आगे निकले हैं जिनके ख्वाब थे, वही लोग आगे निकले हैं जिनकी दुआ थी। बिली ग्राहम कहता है, अगर आप किसी को बड़ा कामयाब देखते हैं तो किसी ने उसके लिए दुआ की है। दुआ आपकी स्टोरी बदलेगी, दुआ आपकी स्टोरी बदलेगी, दुआ आपके खानदान की स्टोरी बदलेगी। हालेलुया। खुदावंद, आज दोपहर जितने बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से शिफा पाएं। जो अपने खानदान के लिए आज कोई भी ख्वाब देख रहे हैं, खुशहाली, नए घर का ख्वाब, सेहत का ख्वाब, तेरे लिए कोई बड़ा काम करना चाहते हैं फ्यूचर में, खुदा उनके ख्वाब को पूरा कर। खुदा उनकी प्लानिंग में उनके साथ। तेरे लोग दिन रात अपने मंसूबे के लिए, अपने ख्वाब के लिए दुआ करें, और खुदावंद तेरी ताकत उनके साथ रहे। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से अपने लोगों की मिन्नत की आवाज पर काम लगा ले। तेरा बेटा हमारे गुनाहों के लिए मरा है, वो मसलूब हुआ है, वो जी उठा है, वो सब कुछ कर सकता है, वो कोई भी सरप्राइज दे सकता है। अगर अभी तक आपने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी तो आपके पास मौका है कि आप अपनी जिंदगी में उसको कबूल करें, उसको दावत दे कहें कि खुदा मैं अपने गुनाह का इकरार करके तुझे अपना नजात जिंदा कबूल करता हूं, और आप निजात पाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांग लेते हैं, आमीन।